سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد سلام 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 رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے اور مسلسل جس عنوان کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تاریخ ہدایت اور خاندان رسالت کے اوپر. اور اس عنوان کے لیے ہم نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، اس آیہ کریمہ کو آیہ ابتلا کہا جاتا ہے. بہت ہی معروف آیت ہے جس میں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی رب جلیل یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنْ. ابراہیم نے ان تمام امتحانات کو بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے کامیابی کے ساتھ گزار لیا تھا. جب ابراہیم نے امتحانات کو گزار لیا تو پروردگار عالم کی آواز آئی قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں.
جیسے ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز آئی، ابراہیم کے دل میں تمنا جاگی، ابراہیم نے فوراً سے سوال کر لیا، قال ومن ذریتی، کہ پروردگار یہ جو عہدہ میرے حوالے کر رہا ہے، آیا اس عہدے کو میری ذریت میں بھی قرار دے گا یا نہیں قرار دے گا؟ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے ایک معیار دے دیا جناب ابراہیم کو، کہا کہ ابراہیم بات یہ نہیں ہے کہ تمہاری ذریت میں امامت کو قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے، ہم تمہیں ایک معیار دیتے جا رہے ہیں، ایک میلاد تمہیں دے رہے ہیں، یاد رکھنا کہ جو بھی تمہاری ذریت میں عادل آتا رہے گا یہ امامت جاتی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کو خدا نے سمجھا دیا اس عہدہ امامت کو پانے کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو تحمل کرنے کے لیے جو بھی آئے گا وہ عادل ہوگا۔ اور یہیں سے عصمت پہ دلیل بھی ہمیں مل گئی ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے امام کو، یہ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں پروردگار عالم نے پیغام دے دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی خدا نے بتا دیا اس عہدے کو جو بھی متحمل ہوگا، جو بھی تحمل کرے گا، اس کو معصوم ہونا ہوگا، تب جا کر وہ امام بن سکتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے جناب ابراہیم کو جو امامت ملی ہے، میں نے پہلی مجلس میں بھی غالباً عرض کیا تھا، جناب ابراہیم کی امامت اسی زمانے تک تھی، اور جناب ابراہیم کو جو امامت خدا نے دی تھی، اس امامت کا مقام یہ تھا جو ابراہیم کو دی تھی خدا نے، کہ یہ جناب ابراہیم کی امامت کے ساتھ خدا نے ان کو واجب الاطاعت نہیں بنایا تھا۔ اور کیجئے، روایت ہمارے پاس موجود ہے، جب میرے مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت مولا سے سوال کیا تو میرے مولا نے ایک عجیب جملہ اسی آیت کے ذیل میں بہترین طریقے سے راضی کو بیان کیا، کہ یہاں سے واضح ہوگا کہ جناب ابراہیم کے پاس جو امامت تھی اس کا مقام کیا تھا، اور جو آل محمد کے پاس امامت ہے اس کا مقام کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، امام نے یہ ارشاد فرمایا، وَيُنْكِرُونَ الْإِمَامَ الْمُفْتَرَضَ الطَّاعَةَ وَيَجْهَدُونَ بِهِ وَاللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْزِلَةٌ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُفْتَرَضِ الطَّاعَةِ فَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ دَهْرًا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَتَّى بَدَعَ وَمَا كَانَ مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ حَتَّى بَدَعَ لِلَّهِ أَنْ يُكْرِمَهُ وَيُعَظِّمَهُ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کس طریقے سے امام صادق بیان کر رہے ہیں، جو امامت ہمیں خدا نے دی ہے اور جو امامت ابراہیم کو دی تھی، ان دونوں امامتوں میں فرق کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لوگ اس امام کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جس امام کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آل محمد میں سے امام صادق علیہ السلام نے قسم کھائی ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں جو معروف ہے قسم کھانے کا جو رواج ہے، یعنی جب کسی کو یقین دہانی کروانی ہو، کسی بات کی یقین دہانی جب انسان کرواتا ہے تو قسم کھاتا ہے، یہ رواج ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن معصوم جب قسم کھاتا ہے وہ یقین دہانی کے لیے نہیں کہتا، یا خدا جب قسم کھاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی بات کی یقین دہانی کروائے، بلکہ یہاں جو قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی جانب سے جو قسم آتی ہے یا اماموں کی جانب سے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کھائی جاتی ہے، یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس بات کا وزن بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے قسم کھاتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے مولا نے چھٹے امام نے قسم کھائی ہے، واللہ، خدا کی قسم، پورے روئے زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر، اس عہدے سے بڑھ کر، اس امام سے بڑھ کر کہ جس کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، پورے کرۂ زمین پر تم ڈھونڈتے چلے جاؤ تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہ جو امام کے ثبوت کیا جا رہا ہے کہ جس امام کو خدا امامت دے رہا ہے اس امامت کے ساتھ مفترض الطاعہ بھی بنا رہا ہے، یعنی اس کے اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے۔
توجہ کیجئے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقد کان ابراہیم دہرا ينزل علیہ الامر من عند اللہ. ابراہیم کے پاس جو امامت تھی، ابراہیم کے اوپر خدا وحی نازل کرتا رہتا تھا، احکامات جاری کرتا رہتا تھا، لیکن ابراہیم کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار نہیں دیا تھا اس وقت تک کہ جب تک امامت کا عہدہ ابراہیم کے حوالے نہیں کر دیا تھا. جب ابراہیم کو خدا نے یہ عہدہ عطا کیا، جب ابراہیم کو مکرم بنایا، جب ابراہیم کو مشرف بنایا، باکرامت بنایا، اس کے بعد جب یہ خدا نے کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں، اس کے بعد ابراہیم مکرم بھی بنے، باشرافت بھی بنے، باعزت بھی بنے. یعنی یہ عہدہ امامت ہے کہ جس کی وجہ سے جناب ابراہیم کو خدا اکرام سے نواز رہا ہے، تعظیم سے نواز رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ عہدہ جو آل محمد کے پاس ہے اس کا مقام کیا ہے. امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کروں گا یہ جو معرفت ہمارے درمیان گونجتی رہتی ہے، معرفت حاصل کرو، امام کی معرفت حاصل کرو، اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد میں آج بتانے جا رہا ہوں. امام کی زبانی کے امام کی شناخت کیا ہوا کرتی ہے. ہماری شناخت الگ ہوتی ہے، امام جو شناخت کرواتے ہیں اس کی شناخت الگ ہوتی ہے. ظاہر جو عہدہ رکھنے والا امام ہے، جو اسٹیٹس رکھتا ہے، اب وہی بیان کرے گا کہ جو میرے پاس عہدہ ہے، جو الہی عہدہ ہے، اس کا مقام میں ہی بیان کروں گا کہ اس کا مقام کیا ہے. پانچویں امام کی خدمت میں راوی آیا، ابی الجارود راوی کا نام ہے. معانی الاخبار کی یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا معانی الاخبار کے اندر. راوی آیا، مولا سے سوال کیا. یہ جو مولانا حضرات سے سوال کیا جاتا ہے مولانا معرفت کیا ہوتی ہے، یہ جو معرفت ہوتی کیا ہے. اب مولا آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ معرفت امام کی ہوتی کیا ہے. کہا کہ مولا بما یعرف الامام، امام کو پہچاننے کا معیار کیا ہے، کس چیز کے ذریعے امام کو پہچانا جائے گا، ذرا مجھے بیان فرمائیے. اب ظاہر سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ علی کا بیٹا باقر العلوم، جو علوم کو شگافتہ کرنے والا ہے، اس مولا سے سوال کیا جا رہا ہے. مولا بما یعرف الامام، امام کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا، امام کی معرفت کیا ہے. میرے مولا نے بیان کرنا شروع کیا تاکہ سنو. اب سوال کیا ہے تو سنو. سب سے پہلی جو چیز ہے امام کو پہچاننے کی، اولھا نص من اللہ تبارک و تعالی علیہ حتی یکون علیہم حجتا. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلی جو معرفت کی سیڑھی ہے کہ امام کو انسان پہچان سکے وہ یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے امام جو اس روئے زمین پر آیا ہے یہ خدا کا نمائندہ ہے، خدا نے اس کو امام بنایا ہے تب جا کر یہ زمین پر آیا ہے. کیونکہ خدا چاہتا ہے یہ لوگوں پر حجت قائم کرے. جب خدا بھیج رہا ہے تو یقیناً خدا کا بھیجا ہوا لوگوں کے لیے حجت بھی بن سکتا ہے. کہ مولا اور کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ ان یسأل فیجیب. اب مولا یہ مقامات امام کو بتا رہے ہیں، مولا یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مولا یہ بھی بیان کر سکتے تھے دیکھو امام کی معرفت یہ ہے کہ امام کے بابا کے نام کو جان لو، ان کی ماں کون تھی، کہاں رہتے تھے، محلہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کس خاندان سے تھے. مولا بیان کر سکتے تھے لیکن مولا نے یہ بیان نہیں کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ مولا کہیں اور آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، مقام امامت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ جو امام ہے جس کے پاس یہ مقام الہی موجود ہے اس کا مقام ہے کیا. دوسری چیز جو مولا نے بیان فرمائی وَأَن يُسْأَلْ فَيُجِيبْ، کہ جب بھی امام سے سوال کیا جائے گا، امام ہر وقت ہر لمحے میں کوئی بھی موقع ہو کسی بھی وقت امام سے سوال کیا جائے امام اس کا جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے. یہ تو معرفت ہے. جب الہی منصب لے کے امام آ رہا ہے تو یقیناً باتیں بھی اس کی الہی ہونی چاہیے، وہ تمام صلاحیتیں اسی منصب کے حساب سے ہوں گی. وَإِن يُسْأَلْ فَيُجِيبْ، جو بھی امام سے سوال کیا جائے گا امام اس کا جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد امام نے تیسری چیز بیان فرمائی وَإِن يُسْكَتْ عَنْ فَيَبْتَدِي،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے امام کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ نے کچھ کہا، امام سے سوال کیا، امام نے اس کا جواب دے دیا آپ کو، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پر امام یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام سے جب سوال کرتے ہیں، امام اس کا جب جواب دیتا ہے، امام یہ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن مولا اس سے اور بلند مقام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ مولا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وَإِنْ يُسْكَتْ عَنْ فَيَبْتَدِي، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ امام کی خدمت میں جاتے ہیں، ابھی امام کی ہیبت سامنے ہوتی ہے، امام کا رعب و جلال سامنے ہوتا ہے، انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ سوال کروں نہیں کروں، امام بیان کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ امام کے سامنے تم گئے، تمہاری زبان بند ہو گئی ہے، اب امام سے سوال نہیں کر رہے ہو، امام تمہارے دل کے حالات کو پڑھ کر یہ بتا دیا کرتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ اللہ وَأَن يُسْكَتْ عَنْ فَيَبْتَدِي، امام کے پاس آپ جائیں گے، خاموش بیٹھے رہیں، امام کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے مولانا حضرات سے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، عام انسان ہے، یہی تو فرق ہے پوری مخلوق میں اور امام کے اندر۔ امام آپ کے دلوں کے حالات کو پڑھ لیا کرتا ہے، یہ امام ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، ریان بن سلط نام ہے اس کا، بحر الانوار کی روایت ہے یہ، وہاں پر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ مولا سے محبت کرتا ہے، بے تحاشا محبت کرنے والا ہے، مولا کا محب ہے، مولا کی بارگاہ میں آتا ہے اور جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مولا سے کچھ مانگتا ہوں۔ ظاہر ہے جو مولا سے منسوب چیزیں ہوا کرتی ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مانگا جائے، ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مولا کے غلام معمر سے، معمر نام ہے مولا کے غلام کا، ریان بن سلط نے معمر سے کہا کہ جو مولا امام رضا کا غلام تھا، کہا کہ معمر ایک کام ہے تم سے۔ کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ کام ہے کہ تم اپنے مولا سے کہو کہ مولا جو قمیض پہنتے ہیں، جو مولا کے جسم پر جبہ ہے یا قمیض ہے، یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ کیا خواہش ہے، قربان جائے اس خواہش کے اوپر۔ ہر شخص یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم تو اس کپڑے کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں کہ جو مولا حسین کی ذریعے سے مس ہو کے آتا ہے، اس کو تبرک کے طور پر اپنے کفن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی سوچ یہ ہے۔ تو ریان بھی اسی سوچ کا تھا، کہا کہ یہ پیغام ذرا پہنچا دینا۔ ہماری بات کیا چل رہی ہے؟ وَإِنْ يُسْكَتْ عَنْ فَيَبْتَدِي، امام کے سامنے جائیں، امام کو کچھ بیان نہ بھی کریں گے، امام آپ کے جو ذہن میں چل رہا ہے اس کو بیان کر دیا کرتا ہے، یہ امام کی خاصیت ہوتی ہے۔ معمر نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کر دوں گا۔ اب یہ معمر اپنے مولا کی خدمت میں گیا، مولا امام رضا سامنے تشریف فرمائے، معمر یہاں پر آ کر بیٹھ گیا دو زانو ادب کے ساتھ۔ اب معمر کے دل میں خیال آ رہا ہے وہ ریان بن سلط کی بات پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں۔ ہیبت مولا کے سامنے ہے، کہ روب و جلال ہے مولا کا، کس طریقے سے بات کروں۔ معمر یہاں بیٹھے ہیں، مولا وہاں پر بیٹھے ہیں، معمر کے دماغ میں یہ سوالات گھوم رہے ہیں جو ریان بن سلط نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنے مولا سے کہنا کہ اپنے جسم سے اتری ہوئی قمیض مجھے عنایت فرما دیں، برکت ہوگی۔ ابھی یہ معمر سوچ ہی رہے تھے، میرے مولا امام رضا نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا کہ معمر کیا سوچ رہے ہو، غور کیجئے گا۔ امام باقر مقام امام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مقام امام ہے کیا۔ کہ معمر کیا سوچ رہا؟ کہ مولا کچھ نہیں، اوائڈ کر رہے ہیں بتانے سے، گھبرا گئے۔ کہا کہ کچھ تو سوچ رہے ہو۔ جب انہوں نے بتانے سے اوائڈ کیا معمر نے، تو میرے مولا نے، علی کے بیٹے نے، صاحب منبر سنونی کے بیٹے نے اپنی زبان عصمت کو حرکت دینا شروع کیا اور اس طریقے سے کہا معمر یہ سوچ رہے ہو نا، ریان بن سلط نے تم سے کہا ہے کہ اپنے مولا سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اپنے جسم کی اتری ہوئی قمیض مجھے عنایت فرما دیں۔ معمر نے جب یہ سنا ہکا بکا رہ گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، یہ مولا نے میرے دل کی بات کو کیسے بتا دیا۔
پریشان ہے. جیسے ہی معمر نے کہا مولا یہ بات تو میرے دل میں موجود تھی, مولا کہتے ہیں حجت خدا ہوتا ہی وہ ہے جو خدا کی جانب سے آ جاتا ہے. خدا اس کو صلاحیت عطا کرتا ہے جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا کرتا ہے. ضرورت نہیں ہے مولا کو, یہ مولا کا مقام, اس کو کہتے ہیں معرفت. یہ حقیقی معرفت ہوتی ہے. یہ کیا معرفت ہو گئی؟ مولا کا نام یہ ہے, خوش ہو گئے, ایک نعرہ لگا دیا, خوش ہو گئے. نعرہ لگانے چاہیے. علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, کسی انداز سے کیا جائے. علی کا نام لینا عبادت ہے. علی کا نام اگر کسی کاغذ پر آپ لکھ دیں, جب تک وہ نام لکھا رہے فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. علی کا نام یہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی معرفت وہ حاصل کریں کہ جو مولا نے ہمیں بیان کی ہے. ایسی معرفت کہ جو خود مولا کی زبانی. علی کو یاد رکھیے گا, کبھی بھی آل محمد کو اپنے ذہنوں کے اعتبار سے پہچاننے کی کوشش مت کیجیے گا. ہمیشہ کوشش کیجیے خدا نے کیا کہا ہے, رسول خدا نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, یہاں تک پہنچیے آپ. اصل معرفت یہ ہے. بات آگے بڑھی. اب مولا عجیب و غریب ایک چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں وَيُخْبِرَ النَّاسِ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ. امام کی ایک اور پہچان جو ہے, ایک اور معرفت جو امام کی ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ امام کے اندر خدا نے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے. یعنی علم غیب کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے کاندھے کو کوئی تھپ تھپائے, جب تک پیچھے مڑ کے نہ دیکھے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دوست ہے, ہمارا باپ ہے, میرا بھائی تھپ تھپا رہا ہے. امام کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. امام جیسا آگے دیکھتا ہے ویسا پیچھے دیکھا کرتا ہے. یہ امام کی شان ہے. مولا فرماتے ہیں آئندہ آنے والی چیزوں کو جو بیان کر دے اس کو امام کہا جاتا ہے. ایک اور امام نے پہچان بیان فرمائی, وَيُكَلِّمَ النَّاسَ بِكُلِّ لُغَةٍ وَلِسَانٍ. اللہ اکبر. کہا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ امام کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ امام ہر لغت میں, ہر زبان والے سے, جو جس کی زبان ہے, جتنی زبانیں پورے عالم میں بولی جاتی ہیں, جس خطے میں, جس گاؤں میں, جس شہر میں, جس ملک میں جو بھی زبانیں ہیں, امام تمام زبانوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے بول سکتا ہے, کلام کر سکتا ہے. ہم تو محتاج ہیں. اگر ہم حیدرآباد چلے جائیں, جو اردو سپیکنگ ہے, حیدرآباد چلے جائیں, سندھی نہیں بولنا آتی, باہر جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے, ایک بندہ ساتھ چاہیے, بھائی چلو ٹرانسلیشن کر دینا. پنجاب چلے گئے اور معاملہ خراب ہو گیا. جتنا دور جاتے رہے زبان مشکل ہوتی گئی. لیکن امام جہاں پر جائے, جس جگہ جائے, امام ہر زبان والے سے اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے. اور کچھ ایسا ہی ہوا. خراسان کا جب ایک شخص آیا مولا امام کاظم کی خدمت میں, امام سے, کیونکہ اماموں کی زبان جو معمولاً بولی جاتی تھی, امام جو زبان بولتے تھے عربی زبان تھی, عربک. اب وہ سمجھ رہا تھا مولا عربی جانتے ہیں, وہ بھی عربی جانتا تھا. اس نے مولا سے عربی میں گفتگو کرنا شروع کی. یہ مولا سے عربی میں بات کر رہا, مولا اس کو فارسی میں جواب دے رہے ہیں. خراسان کا رہنے والا تھا, ایران کا رہنے والا, پریشان ہو رہا ہے. کہا مولا میں آپ سے عربی میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے جواب فارسی میں دے رہے ہیں. میرے مولا نے کہا تو سمجھ یہ رہا ہے ہمیں تیری زبان نہیں آتی ہے, ہم کسی زبان کے محتاج نہیں ہیں. چاہے فارسی میں بات کر فارسی میں جواب دیں گے, عربی میں بات کر عربی میں جواب دیں گے. کہا مولا یہ کیسے؟ مولا نے یہاں پر بھی وہی جواب دیا, تاکہ ہم روئے زمین پر خدا کی حجت ہے, اور حجت خدا جو ہوتا ہے وہ ہر زبان کو جاننے والا ہوتا ہے. کسی بھی زبان کا ہے اس کا جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو امام کے لیے فرق نہیں کرتا کسی بھی زبان میں, حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر جانوروں کی زبان بھی امام جانا کرتے ہیں. جانوروں کی زبان, کوئی بھی جانور آ جائے امام کے پاس, امام اس سے تکلم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اب آپ کے ذوق کے مطابق ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. رسول خدا تشریف فرمائے, یہ ذہن میں رہے موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے, زبانوں کے اوپر.
ہر لغت جو بھی زبان ہو امام جانتے ہیں، حتیٰ جانوروں کی زبان بھی امام جانا کرتے ہیں۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے، میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تشریف فرمائے۔ اسی اثنا میں کیا ہوا، ایک شہد کی مکھی آئی، رسول خدا کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ رسول خدا نے اس کی جانب توجہ کی، کہا کہ علی جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مولا نے کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یہ جواب جو مولا اکثر دیا کرتے تھے اس میں راز ہے، مولا آپ کو ادب سکھا رہے ہیں۔ کہ مولا کو معلوم نہیں تھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یقیناً معلوم ہوگا مولا کو، لیکن مولا جو رسول خدا کو جواب دے رہے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اگر دو جملے تم یاد کر لو، تمہارا باپ اگر تمہارے سامنے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو لپک کے اپنے منہ سے اس بات کو مت نکال دیا کرو، جانتے بھی ہو بات کے احترام میں خاموش رہو۔ یہاں پر ادب سکھایا جا رہا ہے۔ علی جانتے تھے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، پوری تاریخ میں جب تک رسول خدا کی ذات اقدس میرے مولا کے سامنے موجود رہی، میرے مولا کا کوئی ایک خطبہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی ایک خطبہ علی ابن ابی طالب نے نہیں دیا۔ یہ احترام ہے، یہ ادب کر رہے ہیں رسول خدا کا کہ جب میرا استاد سامنے موجود ہے تو میں کس لیے اپنی زبان کو حرکت دوں؟ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ کہ علی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ علی یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر میں نے شہد تیار کیا ہے، علی سے کہیے آ کر اس کو چکھ لے۔ کیا بات ہے، ذرا آپ دیکھیے، آپ جانور بھی علی کی ولایت میں ہیں، تبھی تو بات کہہ رہی ہے۔ یہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ امامت جو عالمین کے اوپر ہوا کرتی ہے، عالمین میں جانور بھی آتے ہیں، جانوروں پر بھی امام کی ولایت ہوا کرتی ہے۔ کہا کہ علی یہ کہہ رہی ہے فلاں فلاں مقام پر میں نے شہد تیار کیا ہے، علی ابن ابی طالب کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ چکھ لے۔ کہا کہ علی جاؤ، شہد کی مکھی آگے آگے ہے، میرا مولا پیچھے پیچھے ہے۔ اس مقام پر پہنچے جہاں پر شہد تیار کیا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میرے مولا کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا، فضائل پہنچانے تھے، اپنی فضیلت کو پہنچانا تھا۔ کہا کہ سوال کرنا چاہتا ہوں، شہد کی مکھی سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے جانوروں کی زبان بھی جان، تبھی تو سوال کر رہے ہیں۔ اگر جانتے نہیں ہوتے کہ اس کی زبان کیا ہے، کس طرح بات کرے گی، تو سوال کیوں کرتے؟ شہد کی مکھی سے سوال کر رہے ہیں۔ کہا کہ سوال ہے میرے ذہن میں۔ کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ بتاؤ، تم جو شہد بناتی ہو، جن پھولوں کو تم اٹھاتی ہو وہ تو کڑوے ہوتے ہیں، ان میں مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ توجہ کیجئے گا، ان پھولوں کے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ اب دیکھیے گا آل محمد کا مقام کیا ہے، جانوروں کی نگاہ میں بھی ولایت جو ہے وہ جانوروں تک پر ہے، تاکہ مٹھاس اس میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ تو کڑوے ہوتے ہیں، جب تم پھولوں کو اٹھاتی ہو ان میں کڑواہٹ ہوتی ہے، یہ مٹھاس میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ اب وہ شہد کی مکھی کہتی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے مولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جب اٹھاتے ہیں تو یہ پھول کڑوے ہوتے ہیں۔ کہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہتی ہے مٹھاس اس طریقے سے آتی ہے، جب ہم پھولوں کو اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر 3 مرتبہ آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ امام کا مقام یہ ہے، تو امام باقر نے معرفت بتائی ہے کہ حقیقی معرفت کیا ہوتی ہے۔ مقام امام کو سمجھنا چاہیے، نہ صرف سمجھنا چاہیے، اپنے دل پر اتار کر اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے، امام کا چاہنے والا کون ہوتا ہے؟ اطاعت جو کرنے والا ہو،
علی علی آپ لکھتے چلے جائیے، فائدہ ہوگا؟ سورج اگر لکھتے چلے جائیے، سورج آپ کو روشنی دیتا رہے گا، جب تک باہر جا کر اس سے آپ روشنی کو لیں گے نہیں، جو اس کا کام ہے اس سے لیں گے نہیں۔ علی علی کرتے چلے جائیے، لیکن جو علی نے بتایا اس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ حقیقی امامت کو تسلیم کرنا، ولایت علی کو، آل محمد کو تسلیم کرنا، یہ کب ثابت ہوگا؟ اس وقت ثابت ہوگا جب آپ علی کی مانیں گے۔ علی نے جو کہا ہے، ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، دیکھیے اس میں تمام باتیں موجود ہیں، یہ جملے کو آپ باندھ کے رکھیے گا کہ یاد رکھیں، اچھا عزادار وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو۔ عقیدہ صحیح ہے، عمل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا عزادار وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، اچھا نمازی وہ ہے جو اچھا عزادار ہو۔ عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، عمل بھی انسان کا بلند ہونا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں افراط و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ایک ٹولہ ایسا ہے، نماز نماز نماز، عزاداری کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنی ہے۔ نماز باقی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جو روزے تم رکھ رہے ہو علی کی ولایت کے بغیر، اگر علی کو مانو گے نہیں، علی کے مقامات کو نہیں مانو گے، یہ تمام نماز روزے تمہارے منہ پہ دے کے مارے جائیں گے۔ علی کی ولایت کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے حدیث ملتی ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ آخر میں ولایت کا ذکر آیا ہے۔ مولا سے سوال کیا، مولا یہ ولایت کو آخر میں ذکر کیوں کیا، پہلے ذکر کیوں نہ کر دیا؟ میرے مولا کہتے ہیں ولایت ان چاروں چیزوں کی چابی کا نام ہے۔ اگر نماز کو قبول کروانا چاہتے ہو ولایت کے ساتھ آنا ہوگا، اگر روزے کو قبول کروانا چاہتے ہو ولایت کے ساتھ آنا ہوگا، حج و زکوٰۃ کو اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کے ساتھ قبول کروا سکتے ہو، اس کے علاوہ قبول نہیں کروا سکتے۔ جب تک ولایت آل محمد، عزیزان گرامی، یہ مقامات امام ہیں۔ ایک مقام جو امام کے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت تکوینی کا مقام، یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے۔ کل ایک مثال دی تھی، میں نے روایت پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں اخروٹ کی مانند ہے۔ اخروٹ کو ہم کیسے گھماتے ہیں؟ یعنی علی بن ابی طالب کا اختیار اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ مقام کیا ہوتا ہے؟ مقام تکوینی امام ہوتا ہے، یہ جو خدا نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ یعنی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، مثلا کسی انسان کو جانور بنا دیا، سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ وہ اختیار ہے، یہ روح جو امام کو خدا نے عطا کی ہے، اس روح کا نتیجہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک روح القدس ہے کہ جو امام کے ساتھ رہتی ہے، پہلے رسول خدا کے پاس آئی ہے وہ، اس کے بعد یہ روح منتقل ہوئی ہے امام کی جانب۔ اس روح کے نتیجے میں امام یہ تمام کمالات اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے ذریعے سے، یاد رکھیے گا۔ اب اسی ولایت تکوینی کو میں بیان کروں، دیکھیے چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام، امام کا ایک چاہنے والا تھا۔ ولایت تکوینی کو ذہن میں رکھیے گا آپ، یہ جو مقام ہے، امام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، سورج کو پلٹا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، درخت کو اکھاڑ کر اپنے پاس بلا رہے ہیں، جانور سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہی کہ جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے، اور جو روح ان کے پاس موجود ہے، اس روح کے ذریعے سے امام یہ تمام کمالات انجام دیتا ہے۔ ایک شخص امام کا چاہنے والا ہر سال حج پہ جاتا ہے، خانہ خدا کی زیارت کرتا ہے، اور زیارت کرنے کے بعد چوتھے امام کی زیارت کرنے مولا کے گھر پہ ضرور جاتا ہے، ہر سال حج کرتا تھا۔ اب جب یہ مولا کی زیارت کر کے سال حج وج کر کے گھر کو پلٹا، اس کی بیوی گھر میں موجود، بڑی تعریف کرتا تھا اپنے مولا کی، میرا مولا یہ، میرا مولا وہ، میرا مولا یہ کمالات رکھتا ہے۔ اس کی بیوی نے جب سنا، کہا کہ تم اپنے مولا کے لیے تو بہت کچھ لے کر جاتے ہو، تحفے تحائف مولا کے لیے لے کر جاتے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے مولا نے تمہیں کچھ دیا ہو؟ غور کیجئے گا آپ،
اب اس نے سنا، خاموش ہو گیا. کہا تجھے نہیں معلوم میرا مولا کیا مقام رکھتا ہے؟ اس کی زیارت کے ثواب اتنا زیادہ ہے. اب اگلے سال جب یہ دوبارہ حج پر گیا، اب ظاہر ہے جو بات اس کی بیوی نے کہی ہے وہ اس کو پتا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا. اس نے اس سال حج کیا، دوبارہ مولا کی خدمت میں گیا. اچھا معمولاً کیا ہوتا تھا؟ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے وہ مولا کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا. عربوں میں رسم ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھلائے جاتے ہیں مہمان کے احترام کی خاطر. یہ ہاتھ دھلاتا تھا مولا کے کھانے کے بعد. اس دفعہ معاملہ برعکس ہو گیا. اب جب یہ پہنچا، کھانا کھایا، مولا نے اس کی خدمت کی. مولا نے کہا ایک تش لے کر آؤ. تش لے کر آیا. مولا نے کہا کہ اس دفعہ ہاتھ تم نہیں دھلاؤ گے، میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا. کہا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. کہا کہ نہیں. مولا کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، مولا کہیں پر بھی موجود ہو، اس کو پتا ہوتا ہے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ امام ہے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے. امام پوری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے. اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ تیرا مولا کچھ تجھے نہیں دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا تیرا مولا تجھے کچھ گفٹ دے، تحفہ دے؟ کہا کہ نہیں، اس دفعہ ہاتھ میں تمہارے دھلاؤں گا. تش لے کر آئے، تش سامنے رکھا. اب مولا کہتے ہیں تش میں جو ہے نا مولا نے پانی رکھا. اچھا مولا اوپر سے اس کے ہاتھ دھلاتے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ہاتھ دھلایا، مولا نے کہا کیا دیکھ رہا ہے پانی کے اندر؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ غور سے دیکھ کیا ہے پانی کے اندر. جب اس نے غور سے دیکھا تو در سفید نظر آنے لگے، چمکتے ہوئے در نظر آنے لگے. کہا مولا کیا ہے یہ؟ مولا نے دوبارہ پانی ڈالا. کہا کہ کیا دیکھ رہے پانی کے اندر؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں. کہا غور سے دیکھ پانی کے اندر کیا دیکھ رہا ہے. اس نے جب غور سے دیکھا تو یاقوت نظر آنے لگے، چمکتے ہوئے سرخ یاقوت یہ دیکھ رہا تھا. پریشان ہو گیا. اسی طریقے سے مولا اعجاز دکھاتے رہے، معجزہ دکھاتے رہے. اب یہ جب تمام چیزیں جمع ہو گئی، میرے مولا نے کہا کہ اپنی بیوی کو جا کر دے دیو. تیری بیوی شکایت کر رہی تھی نا، تیرا مولا تجھے کچھ دیتا نہیں ہے. اللہ بہرحال اب یہ گیا، اس نے تھیلا لیا. کہا یہ کیا لایا ہے؟ کہا کہ اسی مولا نے یہ دیا جس کے بارے میں تو باتیں کر رہی تھی. کھولا، اس میں در سفید، یاقوت سرخ. بہت خوش ہوئی. اب جب یہ دیکھا تو دل میں تمنا جاگی میں بھی تیرے مولا کی زیارت کرنے جاؤں گی. اب اگلا سال آیا، حج پہ جانے کا موقع آیا. اب دونوں میاں بیوی ساتھ ہیں. اب راستے میں انہوں نے حج کر لیا. اب جب مولا کی زیارت کے لیے دونوں جا رہے تھے، راستے میں بیوی کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے گا مقام امام کیا ہوتا ہے، امام کا اختیار کیا ہوتا ہے، اس کائنات پر کنٹرول امام کا کیا ہوتا ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے گا. راستے میں بیوی مر گئی. اب بہرحال اس نے اپنی بیوی کو خیمے میں رکھا، سائڈ میں رکھا اور اپنے مولا کی زیارت کے لیے چلا. مولا کی خدمت میں پہنچا. مولا نے اس کے چہرے کے آثار دیکھے، پریشان، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. مولا نے کہا کچھ بات ہو گئی ہے؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں، بتانا نہیں چاہ رہا تھا. مولا نے کہا کچھ بات تو ہوئی ہے. کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، میری بیوی بھی اس دفعہ ساتھ تھی، آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی. کہا بیوی کہاں ہے؟ کہا وہ تو راستے میں مر گئی. مولا کہتے ہیں جا کر دیکھ، مری نہیں، اپنی جگہ پر موجود ہے. کہا جا کر دیکھ اپنی جگہ. کہا مولا مر گئی تھی، اس کو میں خیمے میں رکھ کے آیا تھا. کہا کہ جا کر دیکھ اسی مقام پر زندہ کھڑی ہے. اب یہ دوبارہ جب اس مقام پر پلٹا، کیا دیکھا؟ بیوی سامنے موجود ہے، زندہ ہے. کہا تو مر گئی تھی. اب اپنا ماجرا سنانے لگی. کہا کہ میں یقیناً مر گئی تھی، لیکن جب میری روح مکمل طور سے ملک الموت قبض کر رہا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا؟ ایک جوان، بہت ہی حسین و جمیل جوان آ کر یہ کہتا تھا اس کی روح کو قبض مت کر، یہ میری زیارت کو آنا چاہتی ہے. جیسے ہی ملک الموت نے یہ سنا تو فوراً میری روح قبض کرنے سے وہ ہٹ گیا، مجھے زندگی مل گئی. بیوی کو ساتھ لیا، مولا کی خدمت میں پہنچے.
اب جیسے ہی مولا کی خدمت میں پہنچے، اس کی بیوی نے جب مولا امام سجاد کو دیکھا، کہا ملک الموت کو جو روک رہا تھا وہ یہی جوان تو تھا جو اس کو منع کر رہا تھا کہ روح کو دفن مت کر، اسی کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیا آپ نے، امام کا مقام یہ ہے، امام ولایت رکھتا ہے، امام پوری کائنات پر تکویناً ولایت رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ امام طی الارض بھی کر سکتا ہے، امام جانوروں سے بات بھی کر سکتا ہے، امام غیب کی خبریں بھی دے سکتا ہے۔ جو کچھ آپ گھر میں کرتے ہیں یا جو بازاروں میں کرتے ہیں، امام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام کو خدا نے صلاحیت عطا کی ہے، قرآن کی آیت ہے یہاں پر، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے رسول ان سے آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم اپنے گھروں میں انجام دیتے ہو خدا بھی دیکھتا ہے، خدا کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور مؤمنون بھی دیکھتے ہیں۔ میرے مولا رضا سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ مؤمنین کون ہیں؟ خدا تو معلوم ہو گیا، رسول و خدا تو معلوم ہو گئے ہیں، یہ مؤمنین کون لوگ ہیں جو گھروں میں ہم تمام کام کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ میرے مولا نے کہا مومنین سے مراد ہم آل محمد ہیں، جو کچھ تم گھر میں انجام دیتے ہو ہمیں معلوم ہوتا ہے تم کیا کیا چیزیں انجام دیتے ہو۔ عزیزان گرامی مقام امام کی معرفت ہمیں چاہیے، امام کیا کیا مقامات رکھتا ہے، امام کی تمام چیزیں حقیقی ہیں۔ اگر یہ تصور کر لیا، اگر اس سوچ کو اپنے دل میں بٹھا لیا، یقین کیجئے یہ حقیقی معرفت ہے۔ یہ جو عموماً سوال کیا جاتا ہے، زیارتوں پہ جاتے ہیں، مولانا یہ عارفاً بحقی ہی جو زیارت میں آتا ہے، امام کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد امام صادق نے بیان فرمایا، اے مفترض الطاعہ، یعنی امام کو واجب الاطاعت مان کر امام کی زیارت کرو تو تمہاری زیارت قبول ہے۔ امام کے مقامات کو دیکھنا ہوگا کہ امام جو اس ذریعے کے اندر موجود ہے، جو زندہ ہے، جس کی تم زیارت کرنے جا رہے ہو، دل میں یہ خیال لے کر جاؤ کہ امام یہ مقام رکھتا ہے، امام واجب الاطاعہ ہے۔ عزادار و رحمت آپ کی تمام، آج جو سلام پیش کیے گئے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، دو تین جملے امام کی مصیبت کے حوالے سے۔ تاریخ ہدایت میں کربلا والوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں عرض کرتا رہا ہوں، امامت تاریخ ہدایت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اگر امامت کو نکال دیا جائے، نہ توحید باقی بچتی ہے، نہ رسالت باقی بچتی ہے۔ اور تاریخ ہدایت میں امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، ایک عجیب و غریب قربانی امام کی ملتی ہے۔ عزادارو، میرا مولا حسین جب تنہا رہ گیا، تمام لوگ جا چکے ہیں، بنو ہاشم کے جوان جا چکے ہیں، اصحاب حسینی جا چکے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے۔ اب جب میرا مولا تنہا رہ گیا، کربلا کے میدان میں، دشت کربلا میں، میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، میری آواز پر لبیک کہے۔ عزادارو، جب یہ آواز خیمے میں گئی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ عزادارو، میرا مولا خیمے میں آیا، اب تمام لوگ جا چکے ہیں، اب ساری ذمہ داری حسین کے اوپر ہے، بیویوں کا خیال بھی رکھنا ہے، خیموں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ عزادارو، اب میرا مولا حسین ایک مرتبہ اصغر کی قربانی بھی جب دے چکا ہے، اب آخری رخصت کے لیے خیام میں آیا ہے۔ پہلی رخصت جو لی ہے، عزادارو، زینب کبریٰ سے میرا مولا رخصت لے رہا ہے۔ زینب کبریٰ سے مقتل کہتا ہے، جب حسین رخصت لے رہے تھے، ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے، بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دو۔ عزادارو، بہن نے جب یہ سنا ہے تو دل تڑپ اٹھا۔ بہن کہتی ہے، بھیا پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے، بہن زینب یہ پرانا لباس میں اپنے اس لباس کے نیچے پہن لوں گا، ہو سکتا ہے کہ دشمن میرے اوپر والے لباس کو لے جائے اور یہ نیچے والا لباس باقی چھوڑ دے۔ اجرکم علی اللہ،
عزادارو زینب کبریٰ سے رخصت لی ہے، اب حسین بڑھنا چاہتے ہیں، مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے زینب کبریٰ نے اپنے بھائی حسین کو صدا دی ہے، بھیا حسین ذرا میرے نزدیک تو آنا۔ مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب تم نے مجھے رخصت کر دیا تھا، اب یہ بلانا کیسا؟ زینب کہتی ہے بھیا جب اماں کی شہادت نزدیک تھی، اماں نے یہ وصیت کی تھی جب تمہارا بھائی حسین رخصت لینے کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ زینب آگے بڑھی ہے، حسین کے گلے کا بوسہ دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب حسین جا رہے ہیں، اب حسین دوبارہ مڑ کے آئے ہیں۔ حسین نے کہا زینب اپنے بازو سے ذرا اپنی چادر کو تو ہٹانا۔ زینب کہتی ہے بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں زینب مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی، وقت شہادت تھا بابا کہتے تھے حسین جب زینب سے تم رخصت لینے آؤ تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، ان بازوؤں پر رسل باندھی جائے گی، تازیانے مارے جائیں۔ اجرکم اللہ۔ میرا مولا حسین آیا، سید سجاد سے رخصت لی ہے، عزادارو سید سجاد غش کے عالم میں ہے، میرا مولا مصلحتاً کربلا میں بیمار ہے، بستر پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے سید سجاد کو بیدار کیا ہے، کہا بیٹا سجاد بابا رخصت لینے آیا ہے۔ سید سجاد نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا؟ بابا سر سے پیر تک خون میں لہو لہان ہے۔ سید سجاد گھبرا گئے، کہا بابا یہ آپ کا عالم کیسا ہو گیا، یہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی؟ کیا میرا چچا عباس نہیں تھا، علی اکبر نہیں تھا؟ ایک ایک کر کے پوچھتے جاتے تھے حبیب کہاں چلے گئے تھے، علی اکبر کہاں چلے گئے؟ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد بس اتنا جان لو مردوں میں یا تم باقی بچے ہو یا میں باقی بچوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سید سجاد کو تمام اسرار امامت سپرد کیے ہیں، اب آئے ہیں آخری رخصت ہے عزادارو۔ عزادارو جب میرا مولا ذوالجنہ پر سوار ہوا ہے، اب جب جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ ذوالجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، میرے مولا نے کہا اے اسبِ باوفا کیا تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ عزادارو ذوالجنہ نے بے زبانی میں اپنی گردن کو جھکایا، میرے مولا نے جب نیچے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ ہے، ذوالجنہ کے قدموں سے لپٹ کر یہ کہتی جاتی ہے اے میرے بابا کے ذوالجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ میرا مولا ذوالجنہ سے نیچے آیا ہے، عزادارو مقتل کہتا ہے میرے مولا نے سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا ہے۔ عزادارو خیمے میں لے کر نہیں گئے ہیں، تپتی ریت پر میرا مولا لیٹا ہے، میرا جی کہہ رہا ہے سینے پر بھی سلایا ہوگا، سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہوگا، گوشوارے بھی پہنائے ہوں گے۔ میں مولا سے عرض کروں گا مولا ابھی آپ سکینہ کے ساتھ شفقت دکھا رہے ہیں، گوشوارے بھی پہنائے ہیں، اپنے سینے پر بھی سلایا، لیکن مولا جب شام غریبہ ہوگی یہی سکینہ ہوگی، شمر کے تماچے یہ صدا دیتی جائے گی اے چچا عباس سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، میری مدد کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار عزادار جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جس مسلک سے جس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، پروردگار ان کے عزت مال جان و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو عزادار اپنی خواہشات کو لے کر آیا ہے، اپنی حوائج کو لے کر آیا، پروردگار بحق آل محمد بحق امام سجاد علیہ السلام تمام عزاداروں کی خواہشات کو ان کی حوائج کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن مومنین نے آج کے دن تبرک کا انتظام کیا، پروردگار ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، آپ کے تمام مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہمارے والدین کو طول و عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار
انجمن نوجوانان پاکستان کے کارکن نوح خان، سلام خان، غلام عباس بہت زیادہ علیل ہیں، ان کی مکمل صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ